اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ تو ہم اس کا خاص اہتمام کریں، چاہے ہم تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، لیکن روز کی روٹین میں سورۃ البقرہ کو ہم اپنے گھر میں ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پر قرآن کے 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہاں الف لام میم کو ہم صحیح ادا کرتے ہیں تو 30 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 10-15 منٹ کی جو کلاس ہے، اس میں ہم شارٹ سے شارٹ ٹائم میں قرآن کے الفاظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، اور پھر ہم اس کو کچھ نہ کچھ فہم اور معنی بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم کم وقت میں قرآن کو اچھے اور بہترین انداز میں کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ، اب ہمارا جو لہجہ ہے وہ مجہول لہجہ ہے، اور اردو زبان کا ہم ذالکہ کہتے ہیں، ذالکہ۔ تو یہ ہم لام کی کسرہ کو، لام کی زیر کو باری کریں گے۔ الکتاب، الف لام جہاں پہ عربی میں لگ جائے تو معرفہ ہے، خاص ہے، کسی خاص کتاب کا نام ہے، یعنی کہ کتاب، یہ خاص کتاب۔ الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ہدایت کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دعا پڑھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں اس دنیا میں چلائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلاتا ہے اور پھر اس کو منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کی ڈیفینیشن، کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیبی، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین، اور وہ جو، یہاں پہ الذین ہم فوراً سے پڑھ دیتے ہیں، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہے، یعنی کہ اس کو 2 فنگر تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ الذین، کہ وہ جو، یؤمنون، یہاں پہ حمزے کے اوپر جب جزم ہو تو جھٹکا لگے گا، یو، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو مد اصلی ہے، 2 فنگر تک ہم اس کو لمبا کریں گے۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالغیبی، اور ہماری یہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے بالغیب، بے نہیں کرنا ہے، اور بازی بی، بالغیبی، اور وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُوا، منہ میں بھی مد اصلی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، 2 فنگر تک اس کو لمبا کریں گے، اور وہ قائم کرتے ہیں کس کو؟ نماز کو۔ تو یہاں نماز کی صرف پڑھنے کی بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ نماز کی قائم کرنے کی بات آ رہی ہے، کہ اپنی نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں۔
جس طرح سے ایک بلڈنگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس مضبوطی سے اس کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے نماز کے لیے اس کے قائم کرنے کی بات کہ نماز کو قائم کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہاں پہ میم تشدید والا ہو تھوڑے سا اس میں آواز کو ٹھہرائیں گے، وَمِمَّا یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی مد اصلی ہے، اس کو 2 فنگر تک لمبا کریں گے، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہماری قرآن میں جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہیں وہ مد اصلی کی ہیں، اور مد اصلی 3 طرح سے ہیں، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ یہ صرف سٹارٹ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بار بار جب میں مد اصلی کہوں گی تو ہمیں کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سی مد اصلی ہے، تو یہ 3 ہی حروف ہیں جو کہ ہم نے سیکھنے ہیں، اور یہاں پہ جو ہم غلطی کر لیتے ہیں جہاں پہ لمبا کرنا اور نہ لمبا کریں اس کو حرام غلطی کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا معنی ہی چینج کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اب یہاں پہ یہ دیکھیں 3 چیزیں چھپی ہوئی ہیں، را، زا اور قاف، رزق اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، نا کا مطلب ہم نے اور ہم کا مطلب انہیں، ہاں رزق دیا ہم نے انہیں، تو ہم قرآن کے ایک ایک حرف کو جب غور سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، جو بہت سے حروف جو ہیں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ رزق دیا ہم نے انہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ينفقون، ينفقون میں بھی واو ساکن سے پہلے پیش، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، تو جو اللہ پاک نے ان کو رزق دیا ہے تو وہ اس کو اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ رزق سے مراد ہم سمجھتے ہیں صرف مال اور پیسہ، تو رزق کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ اس کا مال ہے، چاہے وہ اس کی اولاد ہے، چاہے وہ اس کے پاس علم ہے، چاہے اس کے پاس جو انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کسی بھی طرح سے جو کچھ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اس کا رزق ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ہم جو مسٹیک کرتے ہیں ينفقون کر دیتے ہیں، فے تو یہاں فا کی کسرہ کو ہم نے باریک کرنا ہے، ينفی فازیر فی، ينفقون کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اور یہاں پہ کہتے ہیں نون فا قاف نفق کو کہتے ہیں سرنگ، جیسے کہ ایک طرف سے چیز ڈالی جائے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، تو اس کے پاس ایک مومن کے پاس بھی جو کچھ اللہ کا دیا ہوتا ہے تو اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اگلی کوالٹی کیا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہاں کیا ہے، اور والذین اور وہ جو، والذین بار بار قرآن میں گیا، اور وہ لوگ کون سے لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، کس پر نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کون سی چیز، قرآن پاک، وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور وہ آخرت پر، ہم وہ یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ان کے بارے میں کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں کیا فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح کس کو کہا جاتا ہے،
اس کا روٹ ہے فی لمح، فلا کسان کو کہتے ہیں۔ جس طرح سے فلا جو ہے زمین پر بیج بوتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس سے پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، پھر وہ وقت ایک مناسب وقت کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جو متقی انسان ہے، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کو کہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب دوسری پکچر اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 6 میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین تو بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے ان کے لیے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو خبردار کریں۔ انذرتا کا روٹ ہے نون ذارا، یعنی کہ پیار اور شفقت کے ساتھ بلانا، ام یا لمنا تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں۔ جن کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کیا ہے، جن کے دلوں میں کفر ہو وہ کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کی وجہ آیت نمبر 7 میں بتا دی گئی۔ وہ وجہ کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ختم اللہ۔ اب یہاں پہ ختم اللہ کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ غشاوہ کہتے ہیں ایک باریک سا پردہ، ایک باریک سی جلی ہے، ان کے دلوں میں وہ بات جاتی ہی نہیں ہے، ان کے کانوں سے تو وہ اللہ کی بات جو ٹکراتی ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اسی طرح سے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور وہ پردہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دیکھنے کی آنکھ، اور ایک ہوتا ہے بصیرت، جو اندر کی آنکھ ہوتی ہے وہ ان کی اندھی ہے، ان کو دکھائی دیتا ہے، دنیا کی چیزیں تو ان کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن کوئی ہے ان کے لیے آخرت کی جو چیز ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو کفر کا مطلب کیا ہے، ناشکری۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کہ حق کا انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات آنے کے بعد اس کو چھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات سننا ان کے کانوں پر گراں گزرتا ہے۔ تو بالکل جیسے ایک انویلپ پر اسٹیمپ لگ جاتی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، اسی طرح ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، وعلی ابصارہم اور اوپر ان کے آنکھوں کے پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کی سزا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کو پھر نبی کی بات کا بتانا، ان کو پھر قرآن کی آیات کا سنانا کچھ اثر نہیں کرتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مفلحون میں سے کرنا، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا جن کے لیے عذاب عظیم ہے، اور عذاب عظیم وہ عذاب ہے جو بہت ہی بڑا عذاب ہے، جو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اگر ہم میں سے جو اس کو لائک کریں
اور یہ چاہیں کہ ہاں اس میں ہم کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں یا کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ ضرور اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم تاکہ اس کو بہتر سے بہتر طور پر جہاں پہ ہمیں تجوید میں کوئی سیکھنے میں آپ کو مسئلہ ہو یا قرآن کی آیات سیکھنے میں مسئلہ ہو اس کے بارے میں کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کو جو بھی لیکچرز آئیں گے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایک لیکچر کے بارے میں آپ کو اس کے بعد اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ روز کے لیکچرز آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ اور آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاری بنائے، جہاں ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، جہاں پڑھنے میں سننے میں غلطی ہو بولنے میں غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔